بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب، کیمپ بلاسٹ۔ جولیا کو بھی کوٹھی پر واپس پہنچے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ عمران کی کال آ گئی۔ اس وقت وہ سب کوٹھی کے ہال میں موجود تھے۔ چنانچہ عمران کی ہدایات ختم ہوتے ہی جولیا نے سب کو تفصیل سے بتایا۔ عمران صاحب درست کہہ رہے ہیں، ہمیں انہیں فوراً کوریج دینی چاہیے، نوٹران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ لیکن صرف مشین گنوں سے فائرنگ کر کے ہم خود بھی وہاں پھنس سکتے ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ لیکن جب باقی تمام ممبروں نے بھی نوٹران کی تائید کی تو جولیا نے احکامات دینے شروع کر دیے، اور ابھی وہ کرسیوں سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ فیصل جان دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، شاگرد کے آدمیوں نے کوٹھی کو پوری طرح گھیر لیا ہے، وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتے ہیں، فیصل جان نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، تو عمران صاحب کا خیال درست نکلا۔ پلیز جلدی کریں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، نوٹران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب افراد بھی کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ میرے پیچھے آئیے، نوٹران نے کہا۔ ٹھہرو، پہلے ہمیں میگزین لے لینا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا نکل جانا بھی بیکار ہوگا، جولیا نے کہا، اور نوٹران کے سر ہلاتے ہی وہ تیزی سے ایک کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے لپکے۔ اس کمرے میں میگزین کے ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ ڈبے کھول کر انہوں نے میگزین جیبوں میں بھرنا شروع کر دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سارا میگزین اٹھاتے، اچانک کوٹھی کے بیرونی احاطے میں ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا، اور وہ سب تیزی سے باہر کو لپکے، مگر کمرے سے باہر قدم نکالتے ہی وہ سب لڑکھڑا کر گرتے چلے گئے۔ نامانوس اور تیز بو نے ان کے ذہنوں پر فوری طور پر اندھیرے کی چادر چڑھا دی تھی۔ شاید کوٹھی میں کوئی زور اثر گیس کا بم پھینکا گیا تھا، اور جب جولیا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی پر جکڑا ہوا پایا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ اسی طرح کرسیوں پر جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا۔ کمرے کے اندر 4 مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے۔ ایک آدمی جولیا کے ہر ساتھی کی ناک سے ایک چھوٹی سی شیشی کا ڈھکن کھول رہا تھا اور لگاتا، اور پھر ڈھکن بند کر کے دوسرے آدمی کی طرف بڑھ جاتا۔ چند لمحوں کے بعد جولیا کی طرح باقی سب بھی ہوش میں آ گئے۔ اسی لمحے ہال کمرے میں ایک طویل القامت نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے فتح مندی کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ سنو دوستو، اب تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ اس ہال کے باہر 100 مسلح افراد پہرا دے رہے ہیں۔ ہاں، تم میں سے جو میرے سوالوں کے درست جواب دے دے گا، میں اس کی زندگی کی ضمانت دے دیتا ہوں، اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھتے ہی جولیا اور اس کے ساتھیوں نے پہچان لیا کہ وہ کافرستانی سیکرٹ سروس کا چیف شاگل ہے۔ شاگل سے وہ بے شمار مرتبہ ٹکرا چکے تھے۔ نوٹران اور فیصل بھی اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اچانک تنویر کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مجھے عمران کا پتہ چاہیے۔ عمران تم میں شامل نہیں ہے۔ میں نے تم سب کے چہروں کو اچھی طرح دھلوا کر چیک کر لیا ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ وہ کسی کے میک اپ میں ہے، لیکن تم سب میرے لیے اجنبی ہو۔ اس بات کا تو مجھے علم ہے کہ تم سب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، اور عمران تمہارا ساتھی ہے۔ لیکن عمران کہاں ہے؟ شاگل نے کہا۔ اگر میں بتا دوں کہ عمران کہاں ہے تو کیا مجھے رہا کر دو گے؟ تنویر نے کہا۔ بالکل، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں نے کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑا، شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پہلے مجھے یہاں سے کسی علیحدہ کمرے میں لے چلو۔ وہ بات ایسی ہے کہ میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، اور یہ بھی سن لو کہ صرف مجھے ہی اس بات کا علم ہے کہ عمران کہاں ہے، کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے میرا عمران سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ ہوا تھا، تنویر نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شاگل نے کہا۔ میرا نام تنویر ہے، اور عمران کے بعد میں اس گروپ کا انچارج ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ میں شروع سے عمران کے خلاف رہا ہوں، کیونکہ عمران ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو میں گروپ کا انچارج بن سکتا ہوں، تنویر نے جواب دیا۔ تم شاید مجھے بیوقوف سمجھتے ہو جو ایسے باتیں کر رہے ہو۔ جب یہ گروپ ہی نہیں رہے گا تو تم کس طرح انچارج بنو گے؟ میں صرف تمہاری زندگی کی ضمانت دے سکتا ہوں، ان سب کی نہیں۔ انہیں تو بہرحال مرنا ہی ہوگا، شاگل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم میری بات نہیں سمجھے، یہ گروپ میں کسی کام کا نہیں ہے، یہ عمران کا حمایتی ہے، اور اس کے بیشتر افراد میرے خلاف ہیں، اس لیے مجھے ان کے مرنے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک ان سب کو قتل کر دو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے پاکیشیا سیکرٹ سروس صرف انہی افراد کا نام تو نہیں ہے، یہ تو صرف چند ممبر ہیں، ان کے بعد باقی لوگوں کا میں انچارج بن جاؤں گا، تنویر نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہا۔
تو کیا میں تمہارے سامنے انہیں گولیوں سے بھون ڈالوں؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شاگرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے شک مار ڈالو، مجھے بھلا کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ تنویر نے بڑے سرد سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے، شاگرد نے اس بار سنجیدہ سے لہجے میں کہا، اور پھر دو مشین گن برداروں کو آگے آنے کا اشارہ کیا، اور دو مشین گن بردار تیزی سے آگے بڑھے۔ ان دونوں کی انگلیاں ٹریگر پر جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں خون کی چمک ابھر آئی تھی۔ ان سب کو بھون ڈالو، تمام میگزین ان پر خالی کر ڈالو، شاگرد نے تنویر کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو اس قطار میں سے باہر نکالو ورنہ میں بھی ساتھ ہی مارا جاؤں گا، تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، اسے آزاد کر کے ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو، اور دیکھو اگر یہ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جسم بھی چھلنی کر دینا، شاگرد نے دو مشین گن برداروں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ دونوں اپنی مشین گنیں کندھوں سے لٹکا کر آگے بڑھے۔ انہوں نے تنویر کی کرسی پشت پر آ کر اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں کھولنا شروع کر دیں۔ تنویر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ اور اطمینان کے آثار تھے جیسے اسے اپنی زندگی بچ جانے پر بے پناہ مسرت اور اطمینان محسوس ہو رہا ہو۔ تنویر، غداری کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اچانک جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ، میں اس مسخرے عمران کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا، تنویر نے پلٹ کر جولیا کو بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا، اور جولیا کو دیے جانے والے اس جواب کے بعد سب ممبروں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی سی پیدا ہو گئی تھی کہ شاید تنویر کوئی ڈوج دینے کے لیے ایسی حرکت کر رہا ہے، وہ دور ہو گئی، اور اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں از حد سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ کچھ بھی ہو تنویر کم از کم جولیا کو اس انداز میں جواب نہ دے سکتا تھا، لیکن وہ سب مجبور تھے، کیونکہ باندھنے والوں نے انہیں اس ماہرانہ انداز میں باندھا تھا کہ جسم تو ایک طرف، وہ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی تک کو بھی حرکت نہ دے سکتے تھے۔ تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، ان مشین گنوں سے نکلنے والی گولیاں چند لمحوں بعد تمہارے جسموں میں موجود ہوں گی، شاگرد نے بڑے زہریلے لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے جواب میں دانت بھینچ لیے۔ تنویر کی رسیاں کھل چکی تھیں اور تنویر کرسی سے اٹھ کر اپنی دونوں کلائیاں مسل رہا تھا جیسے وہ رکا ہو، دوران خون چالو کر رہا ہو۔ اسے کھولنے والے دونوں افراد نے اپنی مشین گنیں سنبھال لی تھیں، اب دو مشین گنیں تنویر کے سامنے اور دو اس کی پشت پر تھیں۔ شکریہ جناب، اب آپ جس طرح چاہیں انہیں گولیاں ماریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تنویر نے بڑے مطمئن سے لہجے میں قریب کھڑے ہوئے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم سامنے والی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، دو مشین گن بردار تم پر پہرا دیں گے، شاگرد نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے آپ کہیں تو میں ان کا سب کا تفصیلی تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کون کون سے اہم ترین کارکن ختم کر دیے ہیں، تنویر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، شاگرد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سنو دوست، ہو سکے تو اس لڑکی کو فی الحال قتل نہ کرو، ایسی خوبصورت پرشباب اور نوجوان لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں، میں 10 سال سے اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، تم چاہو تو عیش کر سکتے ہو، تنویر نے مڑ کر جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ عیاش اور پرہوس لوگوں جیسا تھا۔ نہیں، میں اس چکر میں نہیں پڑتا، شاگرد نے جواب دیا۔ چلو تمہاری مرضی، تنویر نے کندھے چڑکتے ہوئے کہا اور ایک قدم اور آگے بڑھایا، مگر دوسرا لمحہ شاگرد اور اس کے ساتھیوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ تنویر جو شاگرد کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اچانک بجلی کسی تیزی سے اس پر جھپٹا، اور پھر پلک جھپکنے میں وہ شاگرد کو اپنے بازو میں جکڑ کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں شاگرد کی گردن توڑ دوں گا، تنویر نے بھوکے بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ شاگرد نے پہلے جھٹکے کے بعد اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن تنویر کے بازوؤں سے نکلنا آسان نہ تھا۔ تم بچ کر نہیں جا سکتے، شاگرد نے بھینچے بھینچے سے لہجے میں کہا۔ تم نے اس لڑکی سے عیش کرنے سے انکار کر کے میری توہین کی ہے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، تنویر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے شاگرد کی گردن کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور شاگرد کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، شاگرد نے بڑی مشکل سے منہ سے الفاظ نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں مان لو تو اچھے رہو گے، لیکن اب میں بھی عیش میں شامل ہوں گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاگرد کے ساتھی چاروں مشین گن بردار بت بنے کھڑے تھے، شاگرد کو تنویر نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور خود اس کی پشت پر دیوار تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ تنویر کو ختم کرنے کا مقصد تھا کہ پہلے شاگرد کے سینے میں گولیاں چلائی جائیں۔ مجھے منظور ہے، اس لڑکی کو آزاد کر دو، شاگرد نے چیختے ہوئے کہا۔
نہیں، اس طرح نہیں، پہلے ہی چاروں اپنی مشین گنیں فرش پر پھینک دو، پھر جولیا کو آزاد کریں، تنویر نے کہا، اور شاگل نے سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کو اس کی بات ماننے کا اشارہ کیا۔ اب اس کی گردن پر تنویر کے بازو کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے حلق سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ پھر ان چاروں نے اپنی مشین گنیں فرش پر پھینک دیں اور پھر دو افراد تیزی سے جولیا کی طرف بڑھے۔ تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ، تنویر نے چیختے ہوئے ان دو افراد سے کہا جو ابھی تک مشین گنوں کے قریب کھڑے تھے، اور وہ دونوں تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ جولیا اور اس کے ساتھی تنویر کے اس عجیب و غریب رویے پر سخت حیران تھے۔ وہ سارے ساتھیوں کو رہا کرانے کی بجائے صرف جولیا کو آزاد کروا رہا تھا۔ بہرحال جولیا کی رسیاں کھل گئیں، لیکن اسے کھولنے والے ان افراد نے اسے بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا۔ اسے میرے پاس لے آؤ، تنویر نے کہا، اور جب جولیا اس کے قریب پہنچ گئی تو تنویر نے ان دونوں افراد کو اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے کہا۔ ان کی جھجک پر اسے شاگل کی گردن پر ایک زوردار جھٹکا مارا اور شاگل کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی، اور وہ دونوں تیزی سے ایک طرف کھڑے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ مس جولیا، کیا خیال ہے؟ اب آپ تیار ہیں؟ تنویر نے بڑے اسٹائل سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور جولیا اس کا فکرہ سنتے ہی بجلی کسی مشین سے ایک مشین گن پر جھپٹی۔ دوسرے لمحے اسے مشین گن اٹھا کر اس کا رخ ان چاروں کی طرف کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا وعدہ؟ شاگل نے اچانک صورتحال کو بدلتے دیکھ کر کہا، اور اسی لمحے سے انتہائی غصیلے انداز میں اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا، اور تنویر جو جولیا کے آزاد ہونے پر قدرے مطمئن ہو چکا تھا، اپنے آپ کو بروقت سنبھال نہ سکا اور اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے، اور وہ شاگل کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل سامنے فرش پر جا گرا۔ شاگل کے آزاد ہوتے ہی اس کے ساتھی بھی برکرفتائی سے حرکت میں آئے۔ انہوں نے پھرتی سے ریوالور نکالنے چاہے، مگر جولیا نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹرٹراہٹ کے ساتھ چیخیں ابھری اور وہ چاروں ہی فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ شاگل نے تنویر کے نیچے گرتے ہی عقلمندی کا مظاہرہ کیا اور دوسرے لمحے سے زوردار چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ تنویر نے بھی نیچے گرتے ہی جمپ لگایا اور اسے شاگل کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازے سے ٹکرا کر رہ گیا۔ یہ سنبھالو تنویر، اور باہر دیکھو۔ جولیا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن تنویر کی طرف اچھال دی، اور تنویر نے مشین گن سنبھالتے ہی اس کی باڑ دروازے کے باہر ماری، اور پھر وہ اسی طرح فائرنگ کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ جولیا نے انتہائی پھرتی سے اپنے سامنے موجود نعمانی کی کرسی کھولنا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ نعمانی آزاد ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ دروازہ دیکھیں، میں نے رہا کرتا ہوں، میرے پاس خنجر ہے، نعمانی نے پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکالتے ہوئے کہا، اور جولیا نے ایک اور مشین گن اٹھائی اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر اب فائرنگ کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ نعمانی نے خنجر کی مدد سے چند ہی لمحوں میں سب کو آزاد کر دیا، اور پھر باقی دو مشین گنیں اٹھائے وہ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ تنویر اور جولیا واپس آ رہے تھے۔ میں نے تو سارا چکر اس لیے چلایا تھا کہ وہ الو کا پٹھا کہہ رہا تھا کہ اس کے 100 مسلح افراد باہر موجود ہیں۔ باہر تو چڑیا کا بچہ تک موجود نہیں ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہمیں جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے، وہ اپنے آدمی لے کر ہم پر چڑھ دوڑے گا، نوٹران نے تیز لہجے میں کہا، اور جولیا کے سر ہلاتے ہی وہ تیزی سے عمارت کی عقبی سمت میں دوڑتے چلے گئے۔ اسی لیے میں انہیں بہت سے لوگوں کی عمارت کی طرف دوڑ کر آنے کی آوازیں سنائی دیں، مگر وہ سب تیزی سے بکھر کر مختلف گلیوں میں ہوتے ہوئے اس عمارت سے دور ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کالونی سے کافی فاصلے پر کھیتوں میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اب ہمیں فوری طور پر پہاڑیوں کی طرف چلنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، بغیر بھاری اسلحے کے ان پہاڑیوں کی طرف جانا خودکشی کے مترادف ہے، نوٹران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اسلحہ کہاں سے لیا جائے؟ جولیا نے سخت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسلحہ ہمیں اسی عمارت سے مل سکتا ہے، اس وقت اور کہیں سے ملنا مشکل ہے، نوٹران نے جواب دیا۔ مگر وہاں جانا تو حماقت ہوگی، وہ لوگ الٹا ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، صدیقی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اور فیصل جان واپس جاتے ہیں، آپ لوگ پہاڑیوں کی طرف نکل جائیں اور اسی کٹاؤ میں چھپ کر عمران صاحب سے بات کر کے صورتحال معلوم کریں۔ ہم اسلحہ جس قدر بھی مل سکا لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، نوٹران نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے نعمانی، تم اپنا B6 ٹرانسمیٹر نوٹران کو دے دو، اس طرح رابطے میں آسانی رہے گی۔ آپ کو اس کا آپریشن آتا ہے نا؟ جولیا نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ ہاں مس، آپ فکر نہ کریں، نوٹران نے کہا، اور پھر اسے نعمانی کی دی ہوئی کلائی کی گھڑی تھام لی، اور دوسرے لمحے وہ اور فیصل جان تیز تیز قدم اٹھاتے اندھیرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ آؤ چلیں، جولیا نے ان کے جاتے ہی کہا، اور پھر وہ سب بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے پاس 4 مشین گنیں تھیں
جن میں سے ایک جولیا نے تھام رکھی تھی، ایک تنویر کے پاس تھی، تیسری صدیقی اور چوتھی چوہان کے قبضے میں تھی، جبکہ باقی افراد خالی ہاتھ تھے۔ کھیتوں سے نکل کر وہ ایک سڑک پر پہنچے اور پھر گھپ اندھیرے میں سڑک پار کر کے وہ جیسے ہی پہاڑیوں کے قریب پہنچے، اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے سروں پر سورج پھٹ پڑا ہو۔ تیز روشنی اچانک ہی پھیل گئی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ انتہائی تیز روشنی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں اندھیرے اتر آئے تھے۔ پھر ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکلتی چلی گئیں۔ جب ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ اپنے گرد 20 افراد کو دیکھ کر حیرت سے بت بنے کھڑے رہ گئے۔ 20 مسلح افراد نے ان کے گرد باقاعدہ گھیرا ڈال رکھا تھا۔ بلیک زیرو عمران وغیرہ سے بچھڑ کر جب واپس پہاڑیوں پر پہنچا تو تھوڑی دیر بعد ایک اکیلا آدمی اس کے ہتھے چڑھ گیا اور اس نے کنپٹی پر ایک مخصوص انداز کی ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا، اور پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے نزدیکی غار میں گھستا چلا گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے چہرے پر اس کا میک اپ کیا اور پھر اس کا لباس پہننے کے بعد اس نے اسے ہوش دلایا اور پھر اپنے مخصوص حربوں کی مدد سے اسے چند ہی لمحوں میں اس سے سب کچھ اگلوا لیا۔ اور یہ سن کر اسے بڑی مسرت ہوئی کہ وہ کوئی شخص کوئی عام سپاہی ٹائپ نہ تھا، بلکہ وہ ایک علاقے کا انچارج تھا۔ اس کا نام جانسن تھا اور بلیکی کا معتمد تھا اور اس کا نمبر 2 تھا۔ بس اتفاق سے وہ چیکنگ کے لیے اکیلا نکل کھڑا ہوا اور بلیک زیرو کے ہتھے چڑھ گیا۔ بلیک زیرو نے اس کی گردن گھما کر منکا توڑنے کا احساس دلا کر اس سے سب کچھ پوچھ لیا، اور پھر جب اس کے خیال کے مطابق جو کچھ پوچھنا ضروری تھا پوچھنے کے بعد اسے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں زوردار جھٹکا دیا، اور کٹک کی آواز کے ساتھ ہی جانسن کا جسم اس بری طرح تڑپا کہ بلیک زیرو بھی اچھل کر پشت کے بل غار کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ تیزی سے دوبارہ اس پر حملہ آور ہوا، مگر پھر رک گیا کیونکہ جانسن کی گردن ڈھلک چکی تھی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے قریب پڑا ہوا بھاری پتھر اٹھایا اور مردہ جانسن کے چہرے پر اس سے پتھر سے ضربیں لگانا شروع کر دی۔ وہ اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ 4-5 ضربوں نے جانسن کا چہرہ بھرتا بنا دیا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پتھر ایک طرف کو پھینک دیا۔ کسی لاش پر اس قسم کی کارروائی کرتے ہوئے اسے ہمیشہ تکلیف سی محسوس ہوتی تھی، لیکن اپنی زندگی بچانے کی مجبوری تھی، اس لیے اسے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ بلیک زیرو جانسن کی مشین گن سنبھالے باہر نکلا۔ اس نے ادھر ادھر پڑے ہوئے بڑے سے پتھر اٹھا کر غار کے دہانے پر رکھ دیے۔ اس طرح غار کا دہانہ عارضی طور پر بند ہو گیا، اور پھر بلیک زیرو جانسن کے روپ میں چلتا ہوا بڑے اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنے میک اپ پر پورا بھروسہ تھا اور جانسن کا لہجہ اختیار کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کسی مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑا، اور وہ اہم عمارات کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اڈے کو چیک کرنے اور پورے انتظامات دیکھنے بھالنے میں پوری احتیاط سے کام لیا۔ دوپہر کو اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ سارے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی عمارت میں پہنچ گیا، جہاں کھانا کھانے کے بعد اس نے جانسن کے روپ میں مختلف افراد سے خاصی گپ شپ کی۔ کسی کو اس پر شک نہ گزرا، اور گزرتا بھی کیسے، وہ ہر طرح سے محتاط تھا۔ شام کو اس کی ڈیوٹی عمارت کے قریب لگائی گئی اور بلیکی نے اس سے خاص طور پر ہوشیار رہنے کی تلقین کی۔ اسے معلوم تھا کہ رات پڑتے ہی عمران اور اس کے ساتھی پہاڑیوں پر حملہ کریں گے۔ اس نے کوئی ٹرانسمیٹر کال اس لیے نہ کی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں کال چیک نہ کر لی جائے۔ اس کی کلائی پر B6 ٹرانسمیٹر والی گھڑی موجود تھی، لیکن اس کی رینج اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ اس سے راگپور شہر کے اندر موجود عمران سے بات کر سکتا، اس لیے وہ بس خاموش رہا۔ پھر اس وقت وہ چونکا جب اسے بلیکی کو 10 افراد کے ساتھ لنکنگ اسٹیشن سے نکل کر تیزی سے پہاڑیوں کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ وہاں اس لیے خاموش کھڑا رہا کہ ارد گرد بہت سے لوگ بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے طور پر کوئی کارروائی کر کے اپنے آپ کو مشکوک نہ کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد اسے پہاڑی کی دوسری طرف اچانک بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی، اور ابھی وہ کوئی صورتحال سمجھ ہی رہا تھا کہ پہاڑی کے اس طرف قیامت برپا ہو گئی۔ اندھیرے میں میزائلوں کی روشنیاں اور ان کے خوفناک دھماکوں سے پوری پہاڑیاں لرز اٹھیں۔ یہ فائرنگ کچھ دیر ہوتی رہی، پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نارمن کو اپنے آدمیوں سمیت اس پہاڑی سے واپس آتے دیکھا۔ انہوں نے بلیکی کو اٹھایا ہوا تھا۔ باس کو کیا ہوا ہے سر؟ بلیک زیرو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ یہ بے ہوش ہیں، تم اپنی ڈیوٹی دو، نارمن نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، اور بلیکی کو لیے اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بلیکی کو نارمن سمیت عمارت سے باہر آتے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ جانسن نے لہجے میں مسرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ جانسن، تم بھی میرے ساتھ آؤ، بلیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس طرح بلیک زیرو کو اس کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا۔
10-12 افراد مزید بھی ساتھ تھے، اور پھر راستے میں سرگوشیوں اور اشاروں کی مدد سے اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا کہ عمران اور اس کے 3 ساتھیوں نے شاگل کے روپ میں پہاڑیوں پر چڑھنا چاہا، مگر بلیکی نے بے حد ہوشیار تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر شاگل سے بات کر لی اور پھر وہ انہیں ٹریپ کر کے اوپر لے آیا۔ اس نے ان پر فائر کھولنے کا حکم دیا، مگر اسی لمحے دور کی پہاڑی سے میزائلوں کا حملہ ہوا اور بلیکی بے ہوش ہو کر غار میں گر پڑا۔ بعد میں عمران اور اس کے ساتھی بھی فرار ہو گئے اور حملہ کرنے والے بھی۔ اب بلیکی ہوش میں آ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو تلاش کرنے جا رہا تھا۔ بلیک زیرو کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے عمران سے اس قسم کی حماقت کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح اندھا دھند داؤ کھیلے گا، جس طرح عین اس پہاڑی پر میزائل پھٹے تھے جہاں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ وہاں سے ان کا زندہ بچ نکل جانا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن پھر اس نے دلی دل میں اپنا خیال بدل ڈالا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران کا ذہن اس سے کہیں آگے تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی یہ سب کچھ کیا ہوگا جو بظاہر حماقت کا پلندہ نظر آتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ان بظاہر حماقت کے پلندوں کے نتائج انتہائی حیرت انگیز نکلتے تھے، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے نہ ملنے کا مطلب یہی نکالا جا سکتا تھا کہ وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ بلیکی کے ساتھ رہ کر ایک ایک جھاڑی اور غار دیکھنے کے باوجود عمران اور اس کے ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ چیف باس کی کال آنے پر بلیکی واپس مڑ گیا۔ اس وقت وہ ایک کھائی کا ٹارچ کی مدد سے جائزہ لے رہا تھا۔ واپسی پر بلیک زیرو بھی بلیکی کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہوا، لیکن مخصوص کمرے میں جاتے ہوئے بلیکی نے انہیں باہر رکنے کا اشارہ کیا اور بلیک زیرو 4 ساتھیوں سمیت باہر رک گیا اور بلیکی اور نارمن مخصوص کمرے کے اندر چلے گئے۔ پھر جب اندر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی تھی تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت بے اختیار اندر گھستا چلا گیا، اور اندر جا کر اسے معلوم ہوا کہ بلیکی کو چیف باس کے حکم پر نارمن نے ختم کر دیا ہے، اور اب نارمن ہی پورا آپریشن کا واحد انچارج ہے۔ نارمن نے جانسن کو اس عمارت کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دینے کا حکم دیا اور دیگر ساتھیوں کو اس سے مزید احکامات دینے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو خاموشی سے اس عمارت کے پہلو میں ایک بڑی چٹان کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ اسے خود کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے، اور پھر اسے خیال آ گیا کہ اگر وہ کسی طرح نارمن کا روپ دھار لے تو اس کے لیے تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ نارمن کے روپ میں اسے بے پناہ آزادی مل سکتی تھی۔ اس کے پاس میک اپ باکس اور نائٹ میرر موجود تھا، جس کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے نارمن کا روپ دھار سکتا تھا، لیکن اصل مسئلہ نارمن کے جسم کے پھیلاؤ کا تھا۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اگر وہ 2-3 اوور کوٹ اپنے جسم کے گرد باندھ لے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نارمن اوپر چوکی کی طرف جا کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا، اس لیے بلیک زیرو تیزی سے مڑا اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک دروازے پر اسٹور کی تختی دیکھ لی تھی، پھر اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ وہاں اوور کوٹوں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ اسے 3 اوور کوٹ اٹھائے اور انہیں اپنے بڑے کوٹ کے اندر چھپا کر باہر نکل کر دوبارہ اسی چٹان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کوٹ چٹان کی اوٹ میں رکھ دیے اور نارمن کو چیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نارمن کو اس کے جسم کے پھیلاؤ کی وجہ سے پہچان گیا۔ نارمن کو اس کے سامنے والی شمالی پہاڑی کے دامن کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس پہاڑی کے نیچے خفیہ اڈا موجود ہے۔ اس نے نارمن کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس چٹان کی اوٹ سے نکلتا، اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو بڑے محتاط انداز میں دائیں طرف کی پہاڑی ڈھلوان سے نیچے اتر کر نارمن کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ نارمن کا آدمی ہے، مگر اس کا محتاط انداز جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اور پھر اسے 3 دیگر افراد کو بھی پہلے آدمی کے تعاقب میں احتیاط سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان میں سے ایک کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا۔ وہ آدمی ڈیل ڈول سے جوانا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن پر برق سی گوندی۔ اب وہ آگے جانے والے آدمی کو پہچان گیا تھا۔ اوہ، تو یہ فرار نہیں ہوئے بلکہ نہ صرف بچ نکلے ہیں، انہوں نے نارمن کے آدمیوں کا روپ بھی دھار لیا ہے۔ گڈ شو، بلیک زیرو نے دلی دل میں عمران کی ذہانت کی داد دیتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نارمن اڈے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی جب ڈھلان پر پہنچے تو اس وقت نارمن خفیہ دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ یہ دہانہ بظاہر ایک چھوٹی سی غار تھی، لیکن بلیک زیرو نے معلوم کر لیا تھا کہ یہاں جاسوسی کے جدید ترین آلات ایسی مہارت سے نصب کیے گئے ہیں کہ انسان ایک لمحے میں چیک کیا جا سکتا ہے۔ جس جگہ عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے
ان سے چند قدموں کے فاصلے پر حفاظتی حصار شروع ہو جاتا تھا۔ اس حفاظتی حصار کا تعلق اڈے کے اندر تھا اور وہیں سے ساری چیکنگ ہوتی تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں کو نیچے روک کر خود اوپر ڈھلوان پر چڑھنے لگا اور بلیک زیرو کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ عمران نادانستگی میں پھنس جائے گا، لیکن وہ اسے فوری طور پر روک نہ سکتا تھا۔ اسی لمحے اسے B6 ٹرانسمیٹر کا خیال آیا۔ اس نے تیزی سے کلائی کی گھڑی اتاری، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کا ونڈ بٹن کھینچتا، اسے عمران کو رکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بھی ہاتھ روک لیا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلا اور نارمن اندر چلا گیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا، جبکہ عمران پیچھے ہی رہ گیا۔ اسی لمحے عمران نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص اشارہ کیا اور اس کے ساتھی تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ یہ مخصوص اشارہ دیکھ کر بلیک زیرو کا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا، کیونکہ یہ اشارہ عمران کے ساتھ ہی مخصوص تھا۔ اس نے گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور اسے مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا، مگر دوسرے لمحے وہ رک گیا، کیونکہ گھڑی پر 9 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹرانسمیٹر پر پہلے سے کال چل رہی ہے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران کال کر رہا ہے، کیونکہ عمران کے پاس B6 کا انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر موجود تھا، جس سے وہ دور تک کی رینج میں بات کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے 9 کے ہندسے کو جلتا بجھتا دیکھتا رہا۔ کال کافی دیر تک چلتی رہی اور پھر اچانک 9 کا ہندسہ بجھ گیا اور 6 کا ہندسہ جل اٹھا، اور بلیک زیرو چونک پڑا، کیونکہ 6 کا ہندسہ جلنے کا مطلب تھا کہ اب اس کا لنک عمران سے ہو چکا ہے۔ طاہر کالنگ عمران، اوور، بلیک زیرو نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ عمران کے ساتھی اس کے پاس موجود ہیں، اس لیے اس نے طاہر کا نام لیا تھا۔ عمران اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی مدھم سی آواز سنائی دی اور پھر بلیک زیرو نے عمران کو وہاں کی صورتحال کے متعلق تفصیل سے بتا دیا۔ اس اڈے کو بھی ڈسکس کیا اور آخر میں طے ہوا کہ عمران نارمن کو باہر نکلتے ہی کور کرے اور بلیک زیرو چٹان کی اوٹ میں موجود کوٹ لے کر ان کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر وہ نارمن کے روپ میں آ جائے۔ مگر اچانک ہی سلسلہ ختم ہو گیا اور اسی لمحے بلیک زیرو نے کیمپ کا دروازہ دوبارہ کھلتے ہوئے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ نارمن باہر آ رہا ہے، اس لیے عمران نے کال اچانک ختم کر دی ہے۔ اسے تیزی سے گھڑی دوبارہ کلائی سے باندھی اور پھر اس نے جھک کر چٹان سے کوٹ اکٹھے کر کے اٹھائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نارمن کے باہر نکلتے ہی عمران نے اس پر جھپٹ پڑنا ہے۔ مگر جیسے وہ کوٹ اٹھا کر سیدھا ہوا، حیرت سے بت بنے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کے سامنے حیرت انگیز منظر تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک جال میں لپٹے تیزی سے پہاڑی ڈھلوان پر لڑکتے چلے جا رہے تھے، جبکہ نارمن حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ڈھلوان کے آخر میں پہنچتے ہی ڈھلان کا وہ حصہ تیزی سے پھٹا اور عمران اور اس کے ساتھی اس جال میں لپٹے ہوئے پہاڑی کے اندر غائب ہو گئے، جبکہ نارمن بھی بلیک زیرو کی طرح بت بنا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو کے ہاتھ سے کوٹ گر گئے۔ اس نے نارمن کو ایک بار پھر غار کے دہانے کی طرف لپکتے دیکھا۔ وہ شاید اندر بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اب بلیک زیرو کے لیے وہاں رکنا محال تھا، اس لیے وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور پھر جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا نارمن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ نارمن غار کے دہانے پر باتوں میں مصروف تھا۔ جیسے ہی بلیک زیرو نارمن کے پیچھے پہنچا، اچانک اس کا پیر ایک پتھر پر پڑا اور پتھر کھسک گیا۔ آواز پیدا ہوتے ہی نارمن اچھل کر مڑا اور بلیک زیرو نے اس پر چھلانگ لگا دی، مگر نارمن انتہائی پھرتی سے ایک طرف کو ہٹ گیا اور بلیک زیرو اپنے زور میں اس غار کے چھوٹے سے دہانے سے جا ٹکرایا۔ اسے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے کو چٹانوں سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ غار کی چٹانوں سے ٹکرائے، اس کا پورا جسم تیزی سے لرز اٹھا اور پھر اس نے چٹانوں کو سکڑتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے لمحے بلیک زیرو کو یہی محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے کنویں میں سر کے بل گرتا چلا جا رہا ہو۔ یہ احساس اسے صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ دوسرے لمحے اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور اس کے دماغ پر اندھیرے چھاتے چلے گئے۔ اسے سر جھٹک کر ان اندھیروں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اندھیروں کی چادر لمحہ بلمحہ گہری سے گہری تر ہوتی چلی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔